حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیشہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ قوم کے پاس دو راستے ہیں، ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے، یا پھر ایک سازش انتشار کا راستہ ہے۔ تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وساطت سے اس جھوٹے شخص کے جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر مزدوروں سے مذاق کیا، گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے، نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا۔ جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں، اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا۔ اسی نئے پاکستان میں بوڑھی ماؤں، بچوں، بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا۔ قوم اس کی باتوں کو دھیان سے سنا کرے۔ کون کہتا تھا لانگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور کیا ہوا؟ قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چوک پر جانے کے لیے دھاوا بولا گیا، گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، ہمارے آر پی اوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بلٹس تھیں، بتا دوں قوم کو ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا، یہ وزیر داخلہ بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو ربر بلٹس دی تھی، لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ کون سی سیاسی لانگ مارچ تھی جو پاکستان کے دارالخلافہ میں بلٹس کے ساتھ، گنوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ جاری تھی؟ دیکھا کہ 25 لاکھ میں سے صرف 24,90,000 لوگ کم تھے اور موصوف خطاب کر رہے تھے، اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا، اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شوق اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح صوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چلوں، میں سیاسی کارکن ہوں۔ 1993 میں نے جیل کاٹی، 6 مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا یہ تو 18 سال کا ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا۔ جب کھیلنے کی عمر تھی، 10 سال ایک عامر کے دور میں یرغمالی بنا رہا، باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لیے نہ جا سکا، دادا کو اکیلے لحد میں اپنے کندھوں پر اکیلے اتارا، کوئی دوسرا فیملی ممبر نہیں تھا، ابھی 22 مہینے جیل کاٹی، اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شواہد نہیں ملے۔ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، خطا خار ہوں، اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ 12 کروڑ عوام کی قسمت کا جو فیصلہ ہے، جو مزدور، کلرک، بے روزگار، دہاڑی دار انتظار کر رہا تھا کہ بجٹ میں میرے لیے کیا اپنا جو ہے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا، پہلے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے۔ اب میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں
میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا, میں نے کہا حمزہ شہباز شریف, کیا ڈپٹی اسپیکر پر جو جان لیوا حملہ ہوا, جس پر اپنا جو ہے وہ اسمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے, اس کے بال نوچ رہے تھے, اس کو گھونسے اور لاتے مار رہے تھے, اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا, وہ شاباشی دے رہا تھا, کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ ہلا ہلا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا بازو 70 سال کے آدمی کا, ایسی کون سی دوائی تھی, وہ ٹوٹا ہوا بازو ایک دن میں جڑ گیا, وہ پلاسٹر بھی اتر گیا. پھر موصوف نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف نے مجھے سریے سے میرے سر میں وار کروائے ہیں, اور میں اسمبلی کے فلور پہ میں بے ہوش ہو گیا, اور جب میں بے ہوش ہوا تو حمزہ شہباز شریف نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا. یہ باتیں میں افسانے نہیں بیان کر رہا, یہ سچائی ہے. اور ادھر ہی جائیں, ذرا جا کے اس کے گھر میں جا کے ذرا جائیں تو صحیح, وہ کمال کانسٹیبل شہید کے بیٹے کے گھر. آج بھی میرے سامنے وہ مناظر آتے تو میرا دل ہل جاتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا, اپنے باپ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی, آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے, میں نے آنسو اس کے صاف کیے. میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا, اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا, وہ جب میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرا جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے, اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ ہر پل ہر سانس یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائے گی کہ تمہارا باپ سر پہ نہیں ہے. جب وہ پہلی جماعت میں 5ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شاباش, آئی ایم پراؤڈ آف یو. ان یتیموں سے پوچھو جا کے پرویز الہی, جن کی یتیمی کا تم نے مذاق اڑایا, اسی شام جب اس بیوہ کے اس بچے کے آنسو سوکھے نہیں تھے, تم نے کہا یہ کون سا شہید ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں ہلا؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن اس وقت حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈپٹی اسپیکر کا واقعہ اور اس کمال کانسٹیبل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا حمزہ شہباز, تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو, اس لیے کہ تمہارے سامنے کمال کانسٹیبل شہید اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلا سکے اور الٹی معافی مانگ رہے ہو؟ یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف منسٹر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں. کیا عدالت عالیہ نے, حمزہ شہباز تو اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا پرویز الہی صاحب, جب عدالت عالیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کرائیں چیف منسٹر کا, تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے, قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا. اب آگے چلیں. 4 مرتبہ اجلاس بلایا گیا. پتہ ہے آپ کو کہ ایک اجلاس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایکسچیکر کا. 4 مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا. پرویز الہی صاحب کی منشا ہے, راجہ اندر نہیں چاہتے کہ میرے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو اجلاس ہو, کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے. یار اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا میں جسے عزت دینا چاہتا ہوں میں اس کو عزت دیتا ہوں. حمزہ شہباز کی اوقات نہیں ہے. اگر اللہ نے اس خطا کار کو اس 12 کروڑ کی عوام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, آگے بھی اللہ نے اب فیصلے کرنے. لیکن آپ ملک کو تماشا تو نہ بنائیں, آپ آئین اور قانون کو اس طرح تو نہ پامال کریں.
میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے پنجاب کی تاریخ میں ایسے آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ نہیں آئے. یعنی 2 مہینے کبھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وزیر اعلیٰ کابینہ کے بغیر کام کرتا رہے. یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھی بیٹھے ہیں, مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں. جب سنا نہیں آپ نے کہ جی آٹا مافیا کھا گیا, او بھائی میں نے تو نہیں کہا آٹا مافیا کھا گیا. جب مجھے میرے سیکرٹری فوڈ نے کہا کہ سر یہ ہم نے اتنے لاکھ ٹن گندم پرچیز کر لی, اس وقت میں چیف منسٹر الیکٹ تھا, تو آپ کی کیا اپنا ہے, میں چاہتا میں کہتا میں اپنا جو ہے مجھے کیوں پوچھتے ہو, میں تو ابھی چیف منسٹر الیکٹ ہوں, میں آؤں گا تو تمہیں بدلوں گا تو دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کرتے رہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ چند ہفتوں میں ہم نے اللہ کے فضل سے 50 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ذخیرہ کی اپنے کسانوں کو ان کا حق دے کر. اگلی بات سن لیں, ہماری خرید جو تھی گندم کی کتنی تھی؟ 2200 روپیہ پر مونڈ. نوٹ فرمائیے گا, 2200 روپیہ پر مونڈ. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت ہے 5000 پر من سے تجاوز کر گئی. یعنی آدھے سے کم پرائس پر ہم نے گندم خریدی. اس کے بعد مجھے کہا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب آپ 200 ارب کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں, کابینہ نہیں ہے, کل کو یہ آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا نیب میں. تو ہم نے آپ کو صرف بتانا تھا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں نے کہا اللہ میاں اس قوم نے آج بھوک اور افلاس کے وہ دن دیکھے جو کبھی نہیں دیکھے. گھروں میں مائیں بیمار ہیں, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, صبح ناشتہ کرتے ہیں, رات کے کھانے کی فکر ہوتی ہے. دہاڑی دار اس چلچلاتی دھوپ میں گرمی میں گھنٹوں سڑتا ہے, گھر جاتا ہے تو بچے دامن نوچتے ہیں, ابا روٹی کہاں ہے؟ اس باپ کا دل کرتا ہے کہ زمین کھولے اور میں اندر چلا جاؤں اور میں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں. یہ وہ حالات ہیں جو میں قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے, کابینہ نے توثیق کرنی تھی نہیں کی. تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کل کو کابینہ نہ بنی, بڑی غیر یقینی صورتحال تھی. لیکن میں اللہ کو اور اس کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پہ لے لوں گا, لیکن میں اس وجہ سے انتظار نہیں کروں گا کہ میں نے 200 ارب کی سبسڈی دینی ہے, میں نے 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کرنا ہے پاکستانی عوام کے لیے. میں نے کہا میں کروں گا, کل کو اللہ پتہ ہے, لیکن میری نیت ہے کہ میں نے اس عوام کو ریلیف دینا ہے جن کی آج مہنگائی نے چیخیں نکال دی, اور پھر اللہ نے کابینہ بھی بنا دی. تو گزارش یہ ہے کہ جن نامساعد حالات میں یہ صوبہ چلایا گیا, اب کہتے ہیں کہ جی اجلاس ایوان اقبال میں کیوں کیا؟ او بھائی میں نے آپ کو بتا دیا, اس جمہوریت کے لیے میں نے جیلیں کاٹی ہیں, آمریت میں 10 سال اپنی جوانی کو اپنا جو ہے اپنا ایک طرف رکھ دیا, بھگتا یرغمالی بن گیا. اس لیے کیا راستہ چھوڑا تھا آپ نے میرے پاس؟ لوگ پکڑتے تھے میرا بازو کہ حمزہ صاحب ہم بھوکے ہیں. 48 گھنٹے میری کابینہ, میرے وزراء, میری اپنا معزز ممبر پارلیمنٹ بیٹھے رہے. 48 گھنٹے آپ نے نہیں دیکھا؟ اجلاس چل رہا ہے, اجلاس برخاست ہو رہا ہے, 8 گھنٹے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہو رہا ہے, اب 9 گھنٹے بعد شروع ہوگا. اور بات کیا تھی؟ یا تو ہوتا کہ حمزہ شہباز تمہارے پاس نمبر نہیں ہے, نمبر بھی پورے, آ جا کے بات کہاں ختم ہوتی؟ آئی جی کو پیش کرو, چیف سیکرٹری کو پیش کرو. اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں 12 کروڑ عوام کے صوبے کا بجٹ پیش ہونا ہے, تم کہتے ہو آئی جی کو پیش کرو.
تمہاری انا کی تسکین ہی نہیں ہو رہی. تو پھر ہم نے آپشن دیکھے. نامساعد حالات میں تمام جو آئینی قانونی جو راستے ہمیں کہتے تھے کہ یہ صوبے کو جو بالکل ایک جام کر دیا گیا ہے, یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا. کل کو میں بیٹھا تھا اس کے انتظار میں کہ آئی جی کو پیش کرو, صوبے کو اپنا جو ہے جام کر دیا ہے اس نے, اور آئی جی کو وہاں پر وہی اس کا حشر نشر ہوتا جو ڈپٹی اسپیکر کا ہوا ہے, چیف سیکرٹری کا وہی حشر نشر ہوتا. کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتا دیں, آپ سے پوچھتا ہوں, کہاں لکھا ہے آئین میں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کرو کہ صوبے کی عوام کا بجٹ پیش کرنے دوں گا؟ یہ انا ہے, اور اسی انا نے آج اس شخص کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, اور یہ میرے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے, یہ عبرت کا مقام ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج میں خوش ہوں کہ بجٹ پیش ہو گیا. 30% تنخواہ دار طبقے کی 15% جو ہے وہ بیسک تنخواہ میں اضافہ ہوا, 5% پینشن میں اضافہ ہوا, اور 15% دیگر جو بینیفٹس ہیں وہ مل کے کل 30%. 4 سال اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ تھا, یہ بات آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں. کل ہائی کورٹ میں درخواست کیا دی ہے کہ میری مراد بحال کرو, مجھے 3 ایلیٹ گاڑیاں چاہیے, مجھے اتنے کک چاہیے, اتنے مالی چاہیے. اندازہ کریں کہ جہاں پر یہ فراگوگی کے قصے اربوں کے آپ نے کرپشن کی, اور آج جانتے بوجھتے ہوئے کہ عوام کس قسم پرسی میں, کیا آپ کو ایک مرتبہ بھی غریب عوام کا خیال نہ آیا کہ آج بھی آپ نے درخواست کیا دائر کی کہ مجھے 3 ایلیٹ کی گاڑیاں چاہیے, مجھے مالی چاہیے, مجھے مراد چاہیے. قوم اب فیصلہ کر لے. یہ وہی وزیر اعلیٰ مراد مانگ رہا ہے جو سیف سٹی کیمراز اربوں کا پروجیکٹ ہے. 4 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ 30% کیمراز بند پڑے. اس دن میں سیف سٹی خود گیا, وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ہم نے 4 سال سے کابینہ کے سامنے یہ کیس رکھا ہوا ہے, کابینہ نے اپروول نہیں دیا. تو میرے بھائی, آپ تو اپنی مراد کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کوئی پاکستانی قوم کا کیا قصور تھا کہ 4 سال ان کے گھروں میں ڈاکے پڑتے رہے؟ اگر وہ 30% کیمرہ بحال ہوتے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی لاقانونیت کی اتنی تشویشناک صورتحال نہ ہوتی. اور 2 مہینے کابینہ نہ بننے دی عمران خان کی انا نے. کبھی گورنر آ رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, کبھی صدر کبھی اپنا جو ہے وہ آرڈر جاری کر رہی ہے, کبھی گورنر کی سمری مسترد ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج یہ کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کو میں نے ذمہ داری دی تھی اس قوم کی دکھوں کے مداوے کے اقدامات کرنے کی, اور آپ نے انتشار پھیلایا, آپ نے فتنہ بپا کیا, اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا, اس ملک کو تماشا بنایا, اس ملک کے دوستوں کے ساتھ کھلواڑ کیا. چائنا کے منصوبوں کو آپ نے کہا یہ کرپشن زدہ ہیں, چائنا کو ناراض کر دیا. امریکہ ایک سپر پاور ہے, برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں, اس کو بغیر سوچے سمجھے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا. یورپین یونین کو للکار دیا آپ نے بھرے جلسے میں. یہ جو مشکلات ہیں نا, آپ نے تو زبان سے لفظ ادا کر دیے. پاکستانی قوم کو کئی دہائیوں تک آپ کے لفظوں کی قیمت چکانی پڑے گی سفارتی محاذ پر. یہ میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے بتا رہا ہوں آپ کو. اب آ جائیں, کیا پیٹرول جو بڑھا ہے میں خوش ہوں اس پہ؟ آپ خوش ہیں؟ نہیں. لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پاکستانی قوم بتائے, آج سچی باتیں ہو رہی تو سچی باتیں کرنی چاہیے. یہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا,
کہ جب قوم کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کا خوشخبری سنا رہا تھا، سننے والی بات ہے، سنیے گا غور سے، جب یہ قوم کو پیٹرول کے اندر سبسڈی دینے کی خوشخبری سنا رہا تھا تو اس کے وزراء IMF کے گھٹنوں کو پکڑ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساری سبسڈی وڈرا کریں گے۔ یہ حقائق ہیں، میرے پاس کاغذ موجود ہیں، آپ کو دکھا دوں گا۔ تو مجھے بتائیں، قوم بتائے کہ ایک طرف یہ اسی طرح ہے نا کہ ایک طرف آپ کسی قصوروار کو کہیں کہ میں نے تمہارا قصور معاف کیا، اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں چھرا ہو اور آپ چھرا اس کے دل میں گھونپ دیں، تو تم نے عمران نیازی قوم کے سینے میں کتنے دھوکوں کے خنجر گھونپنے ہیں؟ اور ابھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں، اس ملک نے چلنا ہے، مشکل ترین فیصلے ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، کیا قوم کو نہیں معلوم خدا کے فضل و کرم سے کہ اسی نواز شریف کی جماعت نے 5.8% گروتھ ریٹ دیا تھا؟ کیا میں لوڈ شیڈنگ میں بات نہ کروں تو کس میں بات کروں؟ آج غریبوں کی رات کو گرمی میں نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ کیا اللہ کے فضل سے میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ یہ وہ جماعت نہیں ہے جس نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو دور کریں گے 5 سالوں میں؟ 2018 میں جب یہ گورنمنٹ گئی تو کیا قوم نے نہیں دیکھا؟ الحمدللہ 0 لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو کیا ہوا ایسا 4 سالوں میں جو آج سارا آوے کا آوا بگڑ گیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ آج یہ کڑوی گولی قوم کے ساتھ ہمیں بھی نگلنی پڑ رہی کہ یہ ملک دوبارہ ڈگر پر واپس آ جائے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ اس ملک میں الیکشن جلد از جلد ہو، لیکن تاریخ دان جب لکھیں گے تو وہ سچ بیان کریں گے کہ اس دوراہے پہ جب آج 74 سال بعد پاکستان کھڑا ہے، کیا ہم بھی خاموش تماشائی بن کر اس ملک کی سسکیاں لیتی ہوئی معیشت کو ڈوبتا دیکھتے رہتے، یا پھر آگے بڑھ کر اس ملک کو سنبھالا دینے کے لیے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کر اس ملک کو بچاتے؟ کیا آج جو آپ کا وزیر اعظم ہے اس نے 500-600 ارب روپیہ اس ملک کا نہیں بچایا اس منصوبوں میں جس میں اپنا جو ہے نیگوشیشن بنتی نہیں تھی؟ تو اس لیے قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ وہی جماعت ہے نواز شریف کی، یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ ہوا میں کہتا ہے نا۔ اس وقت جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے تھے نا تو 5 ارب ڈالر کی پیشکش ہوئی تھی اس زمانے میں، جو آج کے 20 ارب ڈالر بنتے ہیں، کہ آپ دھماکے نہ کریں آپ کو ہم اربوں ڈالر دیں گے۔ لیکن نواز شریف نے کہا نہیں، ہندوستان نے پاکستان کی غیرت کو للکارا ہے، اس نے 5 دھماکے کیے، ہم 6 دھماکے کر کے جواب دیں گے۔ معاشی اپنا جو ہے وہ سینکشنز لگ گئی ہم پر، لیکن خدا کے فضل و کرم سے قوم نے دوبارہ اٹھی اور ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوئے۔ سی پیک آئی، موٹر ویز بنی، بجلی کے کارخانے لگے۔ تو یہ قوم کو باور یہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن جب جب قوم کو مسلم لیگ نون کی ضرورت پڑی، مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر اس قوم کا مستقبل سنوارا۔ خدا کے فضل و کرم سے قوم نے ہمارا ساتھ دیا۔ آج بھی بتاتا چلوں کہ میں نے یہاں پر نہیں رہنا، انہوں نے یہاں پر نہیں رہنا، ہمارے بچوں نے اس ملک میں پھلنا پھولنا ہے، اس ملک نے ترقی کرنی ہے۔ آج کے کڑوے فیصلے، کسی کے بچھائے ہوئے جال، ان کو نہ کاٹا گیا تو کل کو یہ خدا نخواستہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیں گے۔ میں گیا، چونیا گیا، وہ باپ جو تھا نا
وہ اپنے بیڈ سے اتر کر وہ بچی بیٹھی تھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی. اس نے کہا حمزہ شہباز تو اتھے آ گئے ہیں. اس طرح ہاتھ جوڑے پیروں میں پڑ گیا. میں نے کہا مجھے گناہ گار نہ کرو. کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے. ایک کمرے میں تھے اور تندور کی طرح گرم تھا. اس کی بچیاں تھیں 5. ایک بچی کے ساتھ زیادتی. اس نے کہا حمزہ شہباز انصاف دلا دو مجھے. ادھر 48 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, اس کی انا کی تسکین نہیں پوری ہو رہی. میں نے اٹک جانا تھا. جہاں پہ وہ ہادیہ 10 سال کی جہاں پڑھنے جاتی تھی, اسی درندہ صرف آدمی نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کا گلا گھونٹا, واشنگ مشین میں ڈال دیا رات بھر, اور اس کو اپنا نکال کر پھر باہر قبرستان میں پھینک کے چلا گیا. گرفتار ہے. میں اس کے پاس جانا تھا. 48 گھنٹے میں یہ تماشا میں برداشت کر رہا ہوں. مجھے کیمرے سیشن کا شوق نہیں ہے. مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میڈیا بتائے کہ حمزہ شہباز داد رسی کے لیے پہنچ گیا. نہیں, قیامت والے دن جب محشر میں میدان لگے گا تو شاید جو دلوں کے حال جاننے والی ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ, وہ کہے گا کہ حمزہ شہباز تم نے یہ کام کیا, کسی کی بچی کی زیادتی ہوئی تھی, تم نے اس کو انصاف دلایا, تو تمہارے اپنا جو ہے نا وہ گناہ بخش دیے جائیں گے. تو شاید میں کہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ 74 سال ہو گئے. یہ سیاست کا سوال نہیں ہے. قوم سن لے, یہ سیاست کا سوال نہیں ہے, یہ ریاست کا سوال ہے. اب اس ریاست کو بچانا ہے. آپ نے شوق پورا کر کے دیکھ لیا عمران نیازی. نیا پاکستان کیا بننا تھا, پرانا پاکستان بھی دفن کر دیا. اب اس قوم کو آگے چلنے دو. شرافت, تحمل مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے, لیکن جب قوم کے اداروں پر, اس سسٹم پر تم خودکش بمبار بن کر کوئی وار کرنا چاہو گے تو مسلم لیگ نون اور یہ عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور میں کوئی ارسطو نہیں ہوں, لیکن ایک پاکستان کے سب سے بڑے وزیر اعلیٰ کے ناطے اگر تم نے دوبارہ بھی لانگ مارچ کرنا ہے کرو, سیاسی شو لگانا لگاؤ. اگر انتشار پھیلاؤ گے تو میری پاکستانی کا تقاضا ہے کہ ہم قانون کے آہنی ہاتھ جو ہیں وہ تمہیں جکڑ لیں گے اپنے بازو کے اندر. اس ملک کا احساس کرو جہاں پر تم انتشار پھیلا رہے ہو, جہاں پر گھر گھر بھوک ہے, بچے بے روزگار ہیں, معیشت تباہ و حال ہے, اور تمہارے کھیل تماشے ختم نہیں ہو رہے. انشاءاللہ جس طرح کل آپ نے سنا 4 سال ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی تھی, اندر آتے تھے وہ کہتے تھے جاؤ جاؤ صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, دوائیاں باہر سے خرید کے لے کے آؤ. اللہ کے فضل و کرم سے 1 جولائی سے کینسر اور تمام عام ادویات ایک عام آدمی کے لیے 1 جولائی سے تمام THQ اور DHQ ہاسپٹلز میں مفت ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اور میں نے کہا ہے اپنی انتظامیہ سے کہ میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا. اس ملک نے 4 سالوں میں جو کرپشن دیکھی ہے, صرف ایماندار افسر ہوں, اور ایمانداری وہ والی نہیں چاہیے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے دفتر میں بیٹھے رہیں اور عوام باہر رول رہی ہو. آپ عوام کی داد رسی کریں. میں نے IG صاحب کو بھی کہا ہے اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کہا ہے, تو میرے لیے آپ میرے سر کا تاج ہیں. حکمرانی جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کہلوائیں, لوگ بعد میں گالیاں دیں. اور میری نیت میرا اللہ جانتا ہے. آپ لاکھ میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں, لاکھ آپ بجٹ پیش نہ کرنے دیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں راستے ڈھونڈوں گا. اور پرویز الہی صاحب آپ بھی کان کھول کے سن لیں, اور عمران نیازی آپ بھی کان کھول کے سن لیں. جو مرضی کرتے رہیں, جب تک اس رب کو منظور ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی مخلوق کا کام لے. روز میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی مخلوق کا کام لیں مجھ سے تاکہ میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکوں. میرا یہی مطمع نظر ہے. اور عمران نیازی اور پرویز الہی کی انا جو ہے میرے اور عوام کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتے انشاءاللہ. میں یہ گزارش کر لوں کہ کل جو ہے وزیر خزانہ جو ہے وہ بجٹ کی تفصیلات سے آپ کو مزید آگاہ کریں گے. میں نے آپ کو مقصد بتا دیا کہ بجٹ کیوں ایوان اقبال میں ہوا. میں نے آپ کو سب چیزیں کھول کر رکھ دی کہ میرے دل کے جذبات کیا ہیں، کیا روڈ میپ ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اصل جو سیاست ہے وہ انسانیت کا احساس ہے. یہی قرآن کہتا ہے، یہی میرا رب کہتا ہے، یہی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں خود میدان عمل میں نکلتا ہوں. پرائز کنٹرول کمیٹیز بنا دی ہیں، مشکل حالات ہیں، ہر روز وہ بیٹھتی ہیں. اپنے دفتر میں پہلے آتا ہوں، صبح پہلی میٹنگ میں پرائز کنٹرول کمیٹی کی کرتا ہوں اور یہ کہا ہے کہ 8 ایسی چیزیں چن لو جو غریب اور مزدور کے کچن کی آئٹمز ہیں، اس کو اپنا جو ہے وہ ہم ایک حد کے اندر رکھیں. یہ میری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں عام عوام کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کر سکوں. باری لیٹس ایک عمر اسلم آپ کا 2 دن کے بعد بالآخر جو ہے وہ بجٹ پیش ہو گیا، لیکن پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوا، ایوان اقبال میں ہوا. 600 سے زائد پچھلے سال جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بھرتیاں ہوئی اور وہ بھرتیاں آپ کے ساتھ جو صوبائی وزراء بیٹھے وہ جانتے ہیں منڈی باؤدین اور گجرات سے ہوئی. ان کے خلاف بھی کوئی انکوائری کریں گے آپ لوگ؟ اور دوسرا، صدر پریس گیلری اخلاق باجوہ کو جو ہے وہ صرف ایک جائز احتجاج کرنے کی وجہ سے بیٹ ان کے ادارے نے چینج کر دی. اتنا صحافیوں کے اوپر پریشر ڈالنا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت کی جانب سے؟ چودھری پرویز الہی یہ اسمبلی نہیں، اس کو جیل بنا دیا گیا ہے صحافیوں کے لیے. میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہم اسمبلی کی رونقیں بحال کریں گے. اور جس طرح یہ بھرتیوں کی بات کی، یہ وہی بھرتیاں ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر اپنے ممبر پر غنڈہ گردی کی. تو انشاءاللہ ان کا احتساب بھی ہوگا، ان کو کٹہرے میں پیش بھی کیا جائے گا. یہ بتائیں کہ اس دفعہ بھی اپوزیشن کی اسٹریٹجی تھی کہ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رہی کی ہے. ہم نے دیکھا کہ ملک احمد خان صاحب اور ایس لگاری صاحب، عطا طاہر صاحب مذاکرات کرتے رہے مگر ناکام رہے. انہوں نے ایون کہ یہاں تک کیا کہ عطا طاہر صاحب کو کہا کہ باہر چلیں تاکہ ان میں شدت آئے. اور دوسری چیز یہ پوچھنی ہے کہ یہ سب آپ نے دی تھی کہ تمام جو مذاکرات ہیں، معاملات ہیں، وہ کچھ اسلوبی سے طے کیے جائیں تاکہ اگر ہنگامہ ہوگا تو بجٹ بھی پیش کیا جا سکے گا. پھر ایوان اقبال میں پیش کیا گیا. مگر جو ہم سن رہے ہیں کرپشن کی کہانی ہے کہ صوبائی وزراء جو سابق حکومت میں تھے پنجاب کے، ان کے خلاف کل مقدمہ درج ہوں گے. میں انتقام پر قطعاً بلیو نہیں کرتا، لیکن میرے ذاتی مشاہدے میں ایسی چیزیں ہیں جس میں اربوں کے غبن ہوئے ہیں. ہم شہزاد اکبر اور عمران نیازی کی طرح جلسوں میں الزامات نہیں لگائیں گے، چور ڈاکو نہیں کہیں گے. ہم ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، اگر قوم کا پیسہ لوٹا گیا جس کے لیے میں اللہ کو جواب دے ہوں، قوم کے سامنے رکھیں گے. پھر جو قصوروار ہے قانون جو ہے وہ اپنی راہ نکالے گا. حسن آپ باری باری حسن آپ کر لیں. حسن آپ یو ڈو اٹ. حسن آپ کریں. جن کو آپ راجہ اندر کہہ رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کام کرنے کے بعد ٹیگ توڑ رابطے کر کے دوبارہ بھائی بھائی کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. یہ فرمائیے گا اس پر آپ کی آئندہ کی پالیسی کیا ہوگی؟ نمبر 2، آپ نے لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف. میں نے خود سارا کور کیا. آپ کے لانگ مارچ میں بنیادیں پھٹی ہوئی تھی، جوتے نہیں تھے، ننگے پیر لوگ آپ کے پسینوں پسین آپ کے ساتھ کھڑے تھے. آج پیٹرول بڑھ گیا، بجٹ آپ بہت زبردست لے کے آئے پنجاب کا، وفاق کا بھی، لیکن پیٹرول بڑھنے کے بعد بجٹ بیک فٹ پہ چلا گیا. غریب بندہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میں یہی سوچتا رہتا ہوں، لیکن اس طرح میں نے گزارش کی کہ ایک طرف قوم کو
خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ پیٹرول میں سبسڈی، دوسری طرف IMF کے گھٹنے پکڑ کر یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم تمام سبسڈی ختم کر دیں گے. یہ پرانے معاہدے ہیں جو IMF کا جب تک پیکج بحال نہیں ہوگا، انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے. یہ وقت گزر جائے گا. آج ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اور میں نے کہا کہ 3 مہینے بعد ہمیں یہ بجٹ دینا پڑا. میں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی کہتے جی کوئی اور آ کے کرے، لیکن اللہ کو جواب دینا تھا. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا. دوبارہ سے اپنا جو ہے معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی، اور اللہ نے چاہا جب الیکشن ہوں گے اپنے وقت پہ تو انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دے چکے ہوں گے. پرویز صاحب آپ باری باری یار شاؤٹ نہ کریں. پرویز صاحب آپ کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 17 جولائی کو آپ کا ضمنی انتخابات ہیں، تو یہ جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کتنا اثر پڑے گا؟ اب آپ یہ بڑا اچھا سوال ہے، آپ کو ووٹ دیں گے وہ لوگ؟ اچھا سوال ہے پرویز صاحب. اس کا جواب یہ ہے، ہم بھی چاہتے جس طرح اپنا جو ہے نا، مجھے آپ بتا دیں کہ کسی امیر ترین ملک میں بھی پیٹرول پر اس طرح سبسڈی نہیں دی جاتی. روز اربوں روپے کا بل جو ہے وہ بھر رہی ہے یہ گورنمنٹ. جو عمران نیازی جو بارودی سرنگیں بچھا گیا تھا، اب سن لیں، ہم بھی چاہتے، ہم کہتے نہیں یار سیاست کرنی چاہیے. 17 جولائی کا الیکشن آ رہا ہے، الیکشن میں ہمیں جیتنا ہے. جہاں پر اتنے کھرب ضائع ہو گئے اور کھرب ضائع ہو جائے قوم کے، اس لیے میں نے کہا کہ اب سیاست پیچھے رہ گئی ہے، ریاست کو بچانا ہے. ریاست بچے گی تو کئی 17 جولائی آئیں گے، الیکشن بھی جیتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھ رہا ہے. عوام کو یہی گزارش کی ہے دست بدستہ کہ یہ دیکھ لینا کہ کون سی وہ جماعت تھی، نواز شریف کی تھی یا عمران نیازی کی تھی، جس نے اس ملک کو 5.8% گروتھ ریٹ دی. کون سی وہ جماعت تھی جس نے 5 سالوں میں کیا ہوا ایک ایک وعدہ پورا کیا، 12,000 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں دی. کون سی جماعت تھی جس نے 3200 ارب کا ترقیاتی بجٹ اپنے آخری سال میں دیا اور ایک پائی کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی. اور ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور فرا گوگی کے افسانے آ گئے ہیں. فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ آنا چاہتا ہے. اور توشہ خانے میں کن صاحب نے گھڑی چوری کی اور بعد کروڑوں کی بیچ دی، تو ریاست مدینہ کے دعوے جھوٹے کو جھوٹے رہ گئے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے اپنا قیادت کے سامنے یہ فیصلہ تھا کہ 17 جولائی کا انتظار کر کر اور اکنامک بلیڈنگ ہو جاتی، شاید اپنا جو ہے مریض جو ہے اس قابل میں نہ رہتا کہ دوبارہ وہ اس کو اپنا جو ہے ہوش آتی. تو اس لیے میں نے کہا کہ سیاست کو ہم نے پیچھے کر دیا، ریاست کو ہم نے آگے کر دیا. ریاست قائم رہے گی تو سیاست بھی ہوتی رہے گی. عارف بولے. جو اجلاس ہوا آرڈیننس آپ لوگوں نے لے کے آئے، اس آرڈیننس کے ذریعے اپنے ایوان اقبال میں اجلاس کیا، اختیارات آپ لوگوں نے محدود کر دیے، تو پھر آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ والا اجلاس کیوں نہیں کیا؟ اور وہ جو اختیارات ہیں اس کے باوجود وہ وہاں پر اجلاس ہو رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پہ اجلاس چل رہا ہے. تو یہ کون سا قانونی اجلاس ہے؟ وہ آئینی اجلاس ہو رہا ہے یا یہ آئینی اجلاس ہو رہا ہے؟ اور طریقے اعتماد آپ کیوں نہیں لے کے؟ اصل میں فرق یہ ہے نا کہ موجودہ جو اسپیکر صاحب ہیں نا، انہوں نے آئین کی کتاب کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ان کے سامنے انا کی کتاب کھلی ہوئی ہے، تو انا کی کتاب میں جو شکیں ہیں نا اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. اور میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم نے جو کیا صوبے کی عوام کے فائدے کے لیے کیا، ورنہ آج بھی عوام بجٹ سے محروم ہوتی. بٹی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ PTI اور IMF کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. کیا اس سے چھٹکارے کا کوئی مستقبل قریب میں کوئی انتظام کر رہی ہے حکومت؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ رسک الاؤنس کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں، اور جبکہ ماضی کی حکومت 8 ارب روپیہ اپنی صرف سیکیورٹی اور دوروں پر خرچ کر کے سابق وزیر اعلیٰ سے. اس لیے تو کہا نا وہ آج بھی ان کی اپنا جو ہے تمنا پوری نہیں. وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھڑا ہے، مجھے مراد چاہیے سابق وزیر اعلیٰ کی. قوم
इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी से मजबूर है। तो गुजारिश ये है, मैं पुरुम्मीद हूँ और अल्लाह का भी हुक्म है कि ना उम्मीदी गुनाह है। ये मुश्किल वक्त है चंद महीनों का, इंशाअल्लाह। दवाई कड़वी है, गोली जो है वो मुश्किल है, लेकिन मरीज़ जो है वो इंशाअल्लाह रूह बसेहत होगा और अल्लाह के फजल से ये मईशत आपकी आंखों के सामने दोबारा बहाल होकर अपने पैरों पे खड़ी होगी। आपसे नन्हा सा सवाल है। कहते हैं कि कामयाब वजीर आला के लिए जरूरी है कि उसकी एक प्यारी सी टीम हो, हम ख्याल टीम हो, गवर्नर हम ख्याल हो, स्पीकर हम ख्याल हो, चीफ सेक्रेटरी हम ख्याल हो, आईजी पंजाब भी हम ख्याल हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग रहा है कि जो ओहदा स्पीकर है वो आप बता रहे हैं कि जगह जगह आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। ऐसे स्पीकर पंजाब असेंबली को तब्दील करने का वजीर आला पंजाब क्या प्लान रखते हैं? क्या तब्दील करना चाहते हैं या सीने से लगाना चाहते हैं? आपका नन्हा सवाल नहीं, आपका सवाल तो नन्हा मुन्ना है। तो गुजारिश ये है अमीन हफीज़ साहब कि ये स्पीकर जो है वो आइन की पामाली के मुर्तकब हुए हैं और इंशाअल्लाह मैंने कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि स्पीकर क्या कर रहा है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि आवाम, कहीं बेटी के साथ रेप होता है, कहीं पर गुजरावाला में राह जाते अदालत लगती है, वहीं पर अपना जो है वो लिंचिंग के तहत मार दिया जाता है, और सूबे के मसाइल हैं उसकी तरफ मेरी तवज्जो है। जो कुछ इन्होंने करना था आवाम के सामने बेनकाब हो गए। तो मैंने एक बात कही थी आपके सवाल का जवाब कि अल्लाह ने करना है इंशाअल्लाह। अगर ये आवाम को रिलीफ देने की राह में रुकावट है तो अल्लाह के फजल से इनका बंदोबस्त करेंगे।